والوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ ایمان والے اللہ کے وہ خاص بندے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں اور باندیوں کے. یہ حلال اور جائز طریقہ بتایا گیا. اور پھر آگے فرما فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، کہ ان کے علاوہ جو بندہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو وہ حد سے بڑھنے والا، اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑنے والا شمار کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اندر، انسانوں میں جو خواہشات رکھی ہیں ان کو پورا کرنے کا حلال اور جائز طریقہ بھی بتایا ہے، اور حرام کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی ہے. تو اسی طرح جہاں انسان کے اندر خواہشات رکھی ہیں تو ان کو پورا کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا کہ نکاح کیا جائے. یہ حلال اور جائز طریقہ ہے. نکاح کے علاوہ اگر کوئی بندہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے گا، کیونکہ آج کے زمانے میں باندی نہیں ہے، تو آج کے زمانے میں بیویوں کے علاوہ جو اور طریقہ اختیار کیا جائے گا خواہشات کو پورا کرنے کا، تو وہ شریعت کی نظر میں حرام قرار پائے گا. عیسائیوں کی طرح مذہب اسلام کے اندر رہبانیت بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. عیسائیوں کے اندر یہ طریقہ جاری ہو گیا تھا کہ وہ انسانوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کسی پہاڑ کی بلندی پر یا کسی غار کی تہ میں چلے جاتے. اب وہ نہ تو نکاح کرتے تھے، نہ انسانوں سے تعلقات رکھتے تھے، بس تنہائی میں اللہ اللہ پر اپنی زندگی کو قربان کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ یہ بہترین طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی نسبت کو اور اللہ تعالی سے تعلق کو مضبوط کرنے کا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے، کہ اپنے سب انسانوں سے تعلقات ختم کر کے تنہا اللہ اللہ کرو تبھی اللہ کی محبت حاصل ہوگی، یا تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت حاصل ہوگی. بلکہ انسان اپنے بیوی بچوں میں، اپنے ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے قرآن و سنت کو اپنا کر بھی اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت، اللہ کا ساتھ حاصل کر سکتا ہے. تو اسے اللہ کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے اپنے تمام رشتوں کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمام رشتوں کو جوڑنے کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی جڑ سکتا ہے. تو جو طریقہ عیسائیوں میں رائج کر دیا گیا تھا نکاح نہ کرنے کا، اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس حدیث میں نکر دیا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں مسلمانوں کو نکاح کی ترغیب دی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو، دو دو سے، تین تین سے، چار چار سے. تو چار تک اجازت دی گئی. اگر کسی کے نکاح میں چار ہے تو ان چار کے ہوتے ہوئے وہ کسی اور پانچویں سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ حرام ہے. تو خلاصہ کہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو نکاح کا حکم دیا ہے، اور پھر نکاح کرنے کے بعد جب بیوی گھر پر آ جائے تو ان کے متعلق اللہ نے فرمایا فَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
کہ ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہو سہو. تو بیوی آنے کے بعد اس پر ظلم و زیادتی سے منع کر دیا گیا، اس کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا طریقہ اپنانے کا حکم دیا گیا. اسی طرح جو لوگ نادار ہیں، مفلسی کی وجہ سے نکاح نہیں کر سکتے، انہیں بھی ترغیب دی گئی ہے کہ اگر وہ قدرت رکھتے ہیں کمانے کی تو انہیں بھی نکاح کرنا چاہیے. اور فرمایا اَن یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، کہ جو لوگ فقیر ہیں، محتاج ہیں، اگر وہ نکاح کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی اپنا فضل اور مال عطا فرما دیں گے. تو یہ نکاح کی برکت ہے کہ نکاح کی وجہ سے اللہ تعالی مفلسی کو ختم فرما دیتے ہیں. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی، اور صرف ترغیب ہی نہیں دی بلکہ خود نکاح کر کے اس کو اور مزین فرما دیا، اس کی حیثیت کو مزید دوبالا فرما دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر چند صحابہ کرام تشریف لائے اور رسول اکرم علیہ السلام کے اعمال کے سلسلے میں معلومات کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں رہتے ہوئے کیا اعمال کرتے ہیں. تو انہیں نبی کے اعمال بتائے گئے. اب انہوں نے ان کو کم سمجھتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہیں، آپ کی معافی کا اعلان قرآن کریم میں کیا جا چکا ہے، ہم نبی کریم علیہ السلام کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے وہ آنے والے 3 افرادوں میں سے ایک کہتا ہے کہ میں برابر روزے رکھا کروں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا، مسلسل روزے. ایک نے کہا کہ میں رات میں کبھی بھی آرام نہیں کروں گا بلکہ مسلسل ہر رات پوری رات اللہ تعالیٰ کے لیے نمازیں پڑھتا رہا کروں گا. اور تیسرے نے کہا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، بالکل علیحدہ رہوں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان کی باتوں کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور رات میں آرام بھی کرتا ہوں. کچھ حصہ آپ عبادت کرتے اور کچھ حصہ آرام کرتے. تہجد پڑھنے کے بعد بھی آپ تھوڑی دیر آرام کرتے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور ناغہ بھی کرتا رہتا ہوں. یہ نفلی روزوں کی بات ہے، رمضان کی نہیں. جو 11 مہینے کے روزے ہیں نفلی روزے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ایسا نہیں کہ میں ہر روز ہی روزہ رکھتا ہوں، بلکہ کبھی روزہ رکھ لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی رکھ لیا کبھی چھوڑ دیا، یہ طریقہ ہے. اور پھر نکاح کے بارے میں فرمایا کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں. اس کے بعد فرمایا کہ جو بندہ میری سنت سے اعراض کرے تو وہ مجھ سے نہیں ہے، فلیس منی. اب اس آخر جملے پر آپ غور فرما لیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کو اپنا طریقہ بتایا ہے، اپنی سنت فرمایا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان فرمایا ہے کہ جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے، کنارہ کرتا ہے، میری سنت پر عمل نہیں کرتا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ جملہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح کی ترغیب دینے کے لیے کافی ہے. جبکہ اس کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی احادیث میں ترغیب دی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ نکاح کرتا ہے تو وہ نکاح کرنے والا اپنے آدھے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے، باقی آدھے کے بارے میں اسے اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا چاہیے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نکاح وہ آدھا ایمان ہے. بغیر نکاح کے بندہ آدھا ایمان والا رہتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے. اس لیے کہ نکاح پاکیزگی کا ذریعہ ہے. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت تم نکاح کرو، اس لیے کہ نکاح
انسان کی نگاہوں کو پست بنا دیتا ہے، نیچی اور جھکا دیتا ہے، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو نکاح کے ذریعے سے اس حدیث میں دو فائدے بیان کیے گئے، ایک بندوں کی نظروں کی حفاظت ہوتی ہے، اور دوسرے اس کی شرمگاہوں کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ تو بندہ بد نظری سے بھی بچتا ہے اور زنا جیسے بد فعل سے بھی وہ انسان محفوظ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کی ترغیب کے لیے اس کے فائدے بھی بیان فرما دیے، اور خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کی، اور نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ نکاح کرو اور اعلان کے ساتھ نکاح کرو، یعنی نکاح چھپ کر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نکاح عام مجلس میں ہو جس سے زیادہ شہرت ہو سکے، نکاح کی اعلان ہو سکے۔ اور بھی فرما کہ تم نکاح کرو مسجدوں کے اندر، اسی لیے کہ نماز کے بعد جب نکاح ہوگا مسجد کے اندر تو اس نکاح کا عام اعلان ہو جائے گا، اسی لیے کہ چھپ کر نکاح کرنے میں مفسدیں ہیں۔ بعض دو آدمی گواہ ہوتے ہیں، 2-3 آدمی نکاح کر لیتے ہیں، عام لوگوں کو نکاح کا علم نہیں ہوتا اور پھر وہ ان سے بدزن ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اعلان کے ساتھ نکاح کیا جائے تو کسی کو بدگمانی کا موقع نہیں ملتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو نکاح کی ترغیب دی اپنی احادیث میں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات میں۔ ان احادیث اور آیات کی روشنی میں فقہائے کرام نے نکاح کے سلسلے میں جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ بعض نکاح تو ایسے ہیں کہ بندوں کے لیے فرض ہو جاتے ہیں، اور بعض صورتوں میں نکاح واجب ہوتا ہے، اور بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں نکاح مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے، اور عام اعتدال کی حالت میں نکاح سنت مؤکدہ ہے۔ اب اس کو آپ آسانی کے ساتھ سمجھیے، اگر بندے کے پاس مہر اور نفقہ ادا کرنے کی طاقت ہے کہ وہ اپنی بیوی کا مہر بھی ادا کر سکتا ہے اور نفقہ اس کا خرچ وغیرہ بھی ادا کر سکتا ہے، اور اس کا یقین ہے کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو وہ غلط کاری میں مبتلا ہو جائے گا، تو اگر یہ یقین بن گیا ہے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ، اور اندیشہ نہیں صرف یقین ہو گیا کہ اگر نکاح نہیں کرے گا تو گناہ میں گرفتار ہو جائے گا، تو ایسی حالت میں اس بندے کے لیے نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، پھر وہ سنت نہیں رہتا بلکہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر گناہ میں پڑنے کا یقین نہیں ہے بلکہ گمان ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو میں گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہوں، یقین نہیں صرف گمان ہے گناہ میں پڑنے کا، اور وہ بندہ مہر اور خرچ وغیرہ ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو اس بندے کے لیے نکاح فرض تو نہیں ہوتا لیکن واجب ہو جاتا ہے، اسی لیے کہ اس کا گمان ہے کہ وہ بغیر نکاح کے گناہ کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ یہ یقین رکھتا ہے کہ وہ نکاح کرنے کے بعد بیوی پر ظلم کرے گا، بہت سے بندے جانتے ہیں کہ ان کے اندر خامیاں ہیں، ان کے اندر کمیاں ہیں، جن خامی اور کمیوں کی وجہ سے وہ اپنی بیویوں پر ظلم کریں گے، ان کے حقوق ادا نہیں کر پائیں گے، تو جن کو یقین ہے کہ وہ ظلم کریں گے اپنی بیویوں پر، ان کے لیے نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے، انہیں اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے کو یقین نہیں، بس گمان ہے، پورا یقین نہیں ہے، گمان ہے کہ وہ اپنی بیوی پر ظلم کرے گا، اس کی حق تلفی کرے گا، اس کے حقوق کو ادا نہیں کر پائے گا، تو اس بندے کے لیے نکاح کرنا یہ مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اعتدال کی حالت ہے، مثلا گناہ میں پڑنے کا اندیشہ بھی نہیں ہے اور وہ بندہ مہر اور نفقہ ادا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے نکاح کرنا وہ سنت ہے۔ اگر گناہ میں پڑنے کا نہ یقین ہے اور نہ گمان ہے، بس اعتدال کی حالت ہے، تو ایسے بندے کے لیے ہے کہ وہ نکاح کرے
اور اس کے لیے یہ نکاح مسنون اور سنت قرار دیا گیا۔ تو یہ الگ الگ کیفیتیں ہیں الگ الگ بندوں کے اعتبار سے، بندے کی جیسی حالت ہوگی اسی اعتبار سے نکاح کا حکم اس انسان پر مرتب ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کرو، اور اگر بالغ ہونے کے بعد ماں باپ اپنی اولاد کا نکاح نہیں کرتے اور پھر وہ اولاد گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے تو جو گناہ ان اولادوں کو مل رہا ہے اتنا ہی گناہ ان کے والدین کو بھی ملتا ہے، یعنی ان اولاد کے گناہ میں والدین بھی شریک ہو جاتے ہیں کہ جو بالغ ہونے کے بعد اپنے بچوں کے نکاح نہیں کرتے۔ اب بہت سے انہیں فکری نہیں ہے، وہ 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال کے ہو گئے اور کوئی فکر نہیں ہے ماں باپ کو نکاح کرنے، تو ان کے گناہ میں یہ ماں باپ کی شرکت بھی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان کے نکاح کی فکر کرنا یہ بھی اولاد کا حق ہے ماں باپ کے دن، انہیں اس حق کو ادا کرنے کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ اب نکاح کے سلسلے میں چند باتیں آپ ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ جو نکاح ہو رہے ہیں، جو شادیاں ہو رہی ہیں، وہ اکثر قرآن و سنت کے خلاف کی جا رہی ہے، ان میں رسومات، خرافات، بدعات، حتیٰ کہ بعض شرکیاں رسمیں تک موجود ہیں، تو ان تمام سے کنارہ کرنے اور بچنے کی ضرورت ہے، اور نکاح ہمارا سنت کے مطابق ہونا چاہیے، قرآن اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے، اور ہر خرافات سے ہمیں اپنے نکاحوں کو پاک رکھنا چاہیے، اس لیے کہ نکاحوں کے اندر بے برکتی بھی ہوتی ہے ان خرافات کی وجہ سے، تو شادی وہ سادی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ نکاح سب سے زیادہ برکت والا ہوتا ہے جس میں خرچ سب سے کم ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں سب سے بہترین اسے سمجھا جاتا ہے جس میں خرچ زیادہ ہو، لاکھوں روپے کا ٹینٹ لگا دیا گیا ہو، بہترین قالینیں ہوں، دعوتیں زیادہ ہوں، کھانے بھی کئی پکوان ہوں، تو جتنا خرچ زیادہ ہوگا ہم اسے بہترین اور اعلیٰ شادی سمجھتے ہیں، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ بہترین نکاح، برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچ سب سے زیادہ کم ہوتا ہے۔ تو نکاح میں اور شادیوں میں سادگی لانے کی کوششیں کریں۔ عام افراد جو مڈل کلاس کے ہیں ان کے لیے شادیاں کرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے، مالدار ہے وہ چاہے جتنا خرچ کر لے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، غریب آدمی کتنی بھی مختصر شادی کر دے اس کے لیے بھی کوئی بات نہیں، نہ اسے کوئی تانا دیتا، لیکن جو درمیانی آدمی ہیں ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں، اگر وہ کم درجے کی کریں تو ان پر تانا زنی کیا جاتا ہے کہ کھلانا اس کے بس کا نہیں ہے، کھانا کھاتا سب جگہ ہے، اور اگر وہ بڑی شادی کرے تو بڑے جیسے اس کے پاس سامان نہیں ہے، اس کے پاس اخراجات نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، پھر وہ سودی قرض لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور پھر پوری زندگی گزر جاتی ہے وہ سود کے قرضے میں دبا رہتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے۔ اب ایک بندہ 40 سال 50 سال محنت کر رہا ہے، یہ 40-50 سال کی محنت اور پوری جدوجہد اور پوری تجارت کا ساز و سامان ایک لڑکی کی شادی پر لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض مرتبہ قرض بھی اس انسان پر ہو جاتا ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ جو بندہ 40-50 سال کما کے ایک شادی پر لگا رہا ہے، آگے اور بچوں کے لیے پھر وہ کیا کرے گا؟ تو آگے چل کر پھر دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو انسان کو اعتدال کی راہ پر رہنا چاہیے، جیسی حالت ہے اس حالت کے مطابق انتظام کرنا چاہیے، زیادہ تکلفات میں اگر پڑے گا پھر اس کے باقی بچوں کی شادیاں دشوار ہوگی،
اور خود وہ لوگ اذیت میں گرفتار ہوں گے جو اپنے اخراجات کا اور اپنی جیب کا پاس و لحاظ نہیں رکھیں گے۔ تو سادگی ہو، اور اس کا آسان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پیغام نکاح پہنچایا جاتا ہے، جسے ہمارے یہاں منگنی کہتے ہیں، منگنی، سگائی۔ اب اس سگائی میں کیا ہونا ہے؟ صرف وعدے کا نام منگنی ہے۔ سگائی کس کا نام ہے؟ وعدے کا۔ لڑکا اور لڑکی والے آپس میں وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا ایک ساتھ نکاح کر دیں گے، بس اس وعدے کا نام سگائی ہے۔ اب بتاؤ، وعدے پر کچھ لگتا ہے؟ آپ دنیا میں کتنے وعدے کرتے ہیں؟ کسی وعدے پر آپ نے لوگوں کی دعوتیں کی؟ کئی سو افراد کا خرچ کیا؟ نہیں۔ تو بچوں کی شادی اور نکاح کے وعدہ کرنے کو منگنی اور سگائی کہا جاتا ہے۔ اب یہ بغیر پیسے کے بھی آسانی سے ہو سکتا ہے، لیکن اس پر اتنا زیادہ خرچ کیا جانے لگا کہ اس میں غریب بچیوں کے نکاح تک ہو سکتے ہیں، اور بعض دفعہ اتنا خرچ کیا جاتا کہ اس خرچ میں کئی غریب بچیوں کا نکاح ہو سکتا ہے جو مال نہ ہونے کی وجہ سے اپنے گھروں میں بغیر نکاح کے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ماں باپ کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ یتیم ہے یا ان کی ماں بیوہ ہے۔ تو اتنا زیادہ خرچ صرف وعدے پر جو نکاح کا کیا جا رہا ہے، اس پر اتنا خرچ جو عام گھروں میں لڑکیوں کے نکاح کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اب بتائیے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اور پھر جہاں جتنا زیادہ خرچ کیا جاتا ہے اس میں بگاڑ بھی اتنا ہی جلد آ جاتا ہے۔ اور پھر وہ منگنی اور اس وعدے کا کوئی لحاظ بھی نہیں کیا جاتا، اس وعدے کو توڑ بھی دیا جاتا ہے، جبکہ وعدہ خلافی یہ منافق کا شیوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ منافق کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، وعدہ توڑتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب منگنی ہو گئی اور وعدہ کر لیا اپنے لڑکے یا لڑکی کے نکاح کرنے کا، اب اس وعدے کو بغیر کسی خاص مجبوری کے توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب بغیر مجبوری کے وعدے توڑے جا رہے ہیں محض دنیا کے لالچ میں، اور بہت سے وعدے توڑے جا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ انہیں اچھا ناشتہ نہیں کرایا۔ اب ایک خبر آئی، ایک منگنی ہوئی، سگائی ہوئی، اب سگائی میں عورتیں بھی جا رہی ہیں کیونکہ ان کے بغیر تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ مردوں سے آگے نکل چکی ہیں۔ اب ایک سگائی میں مرد اور عورتیں گئے، اب پہلے جو ناشتہ کرایا جاتا ہے وہ مردوں کا کرایا جاتا ہے، نمبر عورتوں کا بعد میں آتا ہے۔ اب شادی کے لیے بات پکی ہو گئی، ناشتہ وغیرہ کرا دیا، جب واپس آئے راستے میں تو راستے میں آنے پر ناشتے کا تذکرہ ہوا کہ کیا کیا کھایا، کیسا ناشتہ، کیونکہ بہت سے لوگ جاتے ہی اس لیے ہیں، ناشتوں ہی کے لیے۔ اب اس میں مٹھائی کا تذکرہ کیا گیا۔ اب جو عورت گئی تھی، جو لڑکے کی ماں تھی سگائی لینے کے لیے، اس نے کہا کہ ہمارے سامنے تو مٹھائی آئی نہیں ہے۔ بھئی ایسا ہو جاتا ہے کہ مردوں میں رکھی وہ ختم ہو گئی، جب عورتوں کا نمبر آیا تو ان کے لیے باقی نہیں رہی، بچی نہیں رہی۔ تو اسی وجہ سے کہ اچھا مردوں میں رکھی، ہمارے سامنے نہیں رکھی، آنے کے بعد اسی دن وہ رشتہ ختم کر دیا گیا۔ یہ ہے مسلمان، اور یہ ہے اس کا وعدہ۔ محض مٹھائی کی بنیاد پر اگر اسے لا کے دی جائے 200-250 گرام، وہ بھی مکمل نہیں کھا سکتی۔
لیکن یہ گری ہوئی فطرت ہے، گری ہوئی نیت ہے اور یہ بد اخلاقی ہے۔ تو اب آپ سوچئے کتنی مختصر اور ذلیل حرکت پر وعدہ خلافی کی جا رہی ہے۔ تو افسوس ہوتا ہے جب ایسے ایسے واقعات اور حالات سامنے آتے ہیں۔ تو جب آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا ہے تو بغیر کسی خاص مجبوری کے اور خاص عذر کے آپ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، ورنہ گناہ ہوگا۔ اگر واقعی عذر ہے، مثلا آپ نے رشتہ طے کر لیا ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ لڑکا نشہ کرتا ہے، تو واقعی آپ کے پاس یہ عذر ہے، تو آپ وہ رشتہ اور وہ وعدہ توڑ سکتے ہیں، وہ منگنی آپ ختم کر سکتے ہیں۔ تو واقعی عذر ہونا چاہیے، بغیر خاص عذر اور بغیر خاص مجبوری کے اس منگنی کو توڑنا یہ وعدہ خلافی ہے، جسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ ہے منگنی کے بعد نکاح کا آتا ہے۔ تو نکاح کے لیے جو آپ نکاح نامہ بھیج رہے ہیں، جسے خط کہا جاتا ہے، چٹھی، لال خط، تو اس میں لال کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ سفید پر بھی پیغام بھیج سکتے ہیں۔ پیغام میں نکاح کے لیے کوئی دوسرا کلر بھی ہو سکتا ہے، لال ہی لازم نہیں ہے کہ لال ہی ہونا چاہیے۔ اور بہترین بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سفید پسند تھا، تو بہترین کوڑا کاغذ و صاف اچھا، اس پر تحریر لکھ دی جائے اور پیغام نکاح بھجوا دیا جائے۔ تو اس کے لیے لال کئی سو روپے کا آ رہا ہے، ہزار روپے کا باضابطہ مکمل کتاب آ رہی ہے، اور اس میں بھرنے کے لیے بھی کچھ اور وغیرہ وغیرہ چیزیں رکھنا پڑتی ہیں، تو ان کی سب تکلفات ہیں۔ تو خالی جو سفید کاغذ پر نکاح کا پیغام دیا جائے گا تو وہ زیادہ قریب ہوگا شریعت، تو لال ہی لازم نہیں ہے۔ اس کے لیے میں پہلے بھی استعمال کیے ہیں، اور اس سال بھی انشاءاللہ ارادہ ہے انہیں نکلوانے کا۔ تو آپ وہی خط اور وہی پیغام نکاح کے لیے چٹھی اور پیغام نکاح استعمال فرمائیں جو گزشتہ سال جاری کیا گیا تھا۔ اس پہ مکمل باضابطہ تحریر بھی ہے اور خرافات کی طرف بھی اس میں نشاندہی کی گئی ہے۔ اب پیغام نکاح کو لکھوانے کے لیے یا اسے کھولنے کے لیے اگر گھر کے چند افراد ہو جائیں، اپنے دوست احباب، تو وہ بھی کافی ہو سکتے ہیں، لیکن کئی سو افراد۔ اور پھر عجیب تماشا یہ کہ اس کے بعد جو شیرنی اور لڈو تقسیم کیے جا رہے ہیں اس میں فساد اور جھگڑا ہو رہا ہے، تو اس پہ ہاتھ مارا ہے، وہ سارے بکھر گئے، نالیوں میں چلے گئے۔ کیسے ذلیل کام پر لوگ لگ گئے ہیں، کسی کے تھال پر ہاتھ مار دیا، کسی کو ایک مل گئی، اس کے بعد 2-3 حاصل کر لی۔ یہ ڈکیتی ہے۔ ایک کا صرف حق ہوتا اگر کوئی بندہ تقسیم کر رہا ہے، اب ایک بچہ 2-3 تھیلیاں اپنے گھر پر لے کر آ رہا ہے اور ماں باپ راضی ہیں، یہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں کہ تیرے پاس اتنی کیسے آئی ہیں، کہاں سے لے کر کے آیا ہے، بس آسانی کے ساتھ وہ لے کر آیا اور سب تقسیم کر کے کھا رہے ہیں۔ نہ ماں کو فکر ہے، نہ باپ کو، نہ بھائی کو، نہ بہن کو، بس کہیں سے بھی آ جائے۔ تو یہ بالکل غلط رویہ ہے۔ اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو سمجھائے کہ یہ ذلیل حرکت ہے۔ محض اب 2 لڈو کتنے کے ہوں گے؟ 10 روپے کے۔ اب اس پر اپنی اوقات دکھا دیتا ہے بندہ اور اپنے گھر والوں کو ذلیل کرا دیتا ہے۔ کس کا ہے؟ یہ فلاں کا ہے۔ تو اس سے ماں باپ بدنام ہوتے ہیں، گھر والوں پر لوگ زبان دراز کرتے ہیں اور ان کا کیریئر اور ان کا کردار لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی لیے زیادہ بھیڑ اکٹھی نہ کی جائیں، اس لیے کہ جتنی زیادہ بھیڑ اکٹھی گئی وہاں خرافاتی ہوئی ہے، جھگڑے ہوئے سینے لینے پر۔ تو مختصر سے اگر افراد آپ جمع ہو جائیں تو تب بھی وہ آپ کا پیغام نکاح لکھا بھی جا سکتا ہے اور اسے پڑھ کر
سنایا بھی جا سکتا ہے، گرچہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ایسے ہی تاریخ متعین کر لیں تو وہ بھی کافی ہے، لیکن بڑی بات کو ایک دم چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، تو اسے آپ کم کرنے کی کوشش کریں۔ ایک تو کاغذ آپ سادہ استعمال کریں، دوسرے تعداد کو کم کریں، اور پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے تعداد کم ہوگی، پھر انشاءاللہ اس کے بعد دوسرا طریقہ بھی آسانی کے ساتھ آ جائے گا۔ پھر مسئلہ آتا ہے نکاح کا، تاریخ آ جاتی ہے، نکاح کے بعد پھر خرافات شروع ہو جاتی ہے۔ اب تو الحمدللہ بہت سی شرکیہ رسومات ایسی ہیں جو اب نہیں ہوتی، قرآن کا سایہ کرنا یا کسی مرغ وغیرہ کا سایہ کرنا، اس پر گھمانا، پھر اسے ذبح کرنا، یہ پہلے ایسی ایسی رسومات کی جو شرکیہ تھی۔ اب الحمدللہ وہ شرکیہ رسومات دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہیں، لیکن جو اور رسومات ہیں ان کے اندر بھی مفسدہ ہے، انہیں بھی ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں نکاح سے پہلے مہندی وغیرہ کی رسم ہے، ملنے کی بھی ہے، گھٹنا وغیرہ، تو اس میں غیر عورتیں بھابھی ہیں اور دوسری غیر عورتیں ہوتی ہیں، وہ لڑکے کے گھٹنا وغیرہ مہندی وغیرہ لگاتی ہیں اسے گورا کرنے کے لیے، تو یہ حرام ہے۔ کسی غیر عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مرد کے ہاتھ لگائے، اب چاہے وہ بھابھی ہو اور چاہے کوئی دوسری عورت ہو۔ وہ زعفران وغیرہ یا صابن وغیرہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے گورا بننے کے لیے، گرچہ وہ رونق ایک دو دن کے بعد زائل ہو جاتی ہے، وہ بناوٹی ہوتی ہے، تو اس میں غیر عورت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح لڑکیوں کو بیوٹی پارلر بھیجا جا رہا ہے بالوں کے لیے، ان کی بھویں بنوانے کے لیے، تو یہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ بیوٹی پارلر وغیرہ میں کام کرنے والی صرف لڑکیاں نہیں ہوتی، وہاں مرد بھی ہوتے ہیں، اور پھر بہت سے کام ایسے کیے جاتے ہیں جو لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے کے مترادف ہیں۔ مثلا بھویں بنوائی جاتی ہیں، اب بھویں بنوانا یہ حرام ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو۔ لڑکی کے بال تراشے جا رہے ہیں جبکہ اس کی زینت ہی بالوں کے ذریعے سے ہے، تو بیوٹی پارلر وغیرہ میں بھی بہت سی خرافات ہیں اور بہت سی حرام باتیں ہیں جن سے بچنا مسلمان کو ضروری ہے۔ تو جائز حدود میں رہتے ہوئے آپ مہندی وغیرہ یا ہلدی وغیرہ لگا سکتے ہیں، اور مہندی یاد رکھیے وہ بھی لڑکی کے لیے ہے، لڑکے کے لیے مہندی لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مہندی عورتوں کا شیوا ہے، عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب لڑکے بھی یہاں پان بنوا لیا، نام لکھوا لیا اور دونوں ہاتھوں پہ لگا لی، یا ان انگلیوں پر قوربوں پر لگا لی، تو ان کے لیے اجازت ہی نہیں ہے۔ اب اگر آپ سوچئے اگر لڑکے ہی مہندی لگانے لگ جائیں گے، پھر بیٹیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی حفاظت کون کرے گا؟ کیا ان لڑکوں سے ماؤں بہنوں کی حفاظت کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ جو اپنے ہاتھوں پر مہندی لگا رہے ہو؟ لیکن زیادہ تر دولہا اسی طرح آ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی ہے۔ اب جب پہلے وہ مہندی لگا کر بیٹھ گیا ہے، اب اس سے زیادہ بے غیرت کون ہوگا؟ اب ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی ہے، وہ پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ جیسی تو ایسا ہی دونوں برابر ہیں، تو یہ بے غیرتی ہے، یہ مرد کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کا طور و طریق مردوں کو اپنانے سے منع فرمایا ہے، اور عورتوں کو مردوں کا طور و طریق اپنانے سے منع کیا ہے۔ جو خاص باتیں عورتوں کے لیے ہیں بس وہ عورتوں ہی کے لیے ہیں، مردوں کو اجازت نہیں، اور جو باتیں مردوں کے لیے ہیں بس وہ مردوں ہی کے لیے ہیں، ان کی اجازت عورتوں کو نہیں۔
سادگی لائیے، شادیوں کو اور نکاحوں کو سنت کے قریب کیجیے۔ پھر بڑی بارات وغیرہ بھی آتی ہیں۔ ایک بندہ مختصر سا نکاح کر رہا ہے اور پیغام بھی لکھ رہا ہے کہ چند افراد بشکل بارات، چند افراد غریب خانے پر تشریف لا کر سنت نبوی کو انجام دیں۔ وہ اس نکاح نامے میں لکھ رہا ہے چند افراد، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چند نہیں بلکہ کئی گنا جن کا تصور بھی نہیں تھا کہ اتنے آ سکتے ہیں، اور جب تک وہ آتے نہیں ہیں لڑکی والا مدہوش سا رہتا ہے، اس کی نیند اڑی ہوئی رہتی ہے، دل کی دھڑکنیں تیز رہتی ہیں کہ نہ جانے کتنے افراد آ جائیں گے، اسے کچھ اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ جبکہ پیغام میں نکاح میں پہلے ہی لکھا گیا ہے کہ بشکل بارات چند افراد غریب خانے پر تشریف لائیں، لیکن وہ چند کی جگہ چند بسیں لے آتے ہیں، چند پک اپیں لے آتے ہیں۔ تو چند افراد لکھا گیا تھا، چند گاڑیاں نہیں لکھی گئی، لیکن افراد کی جگہ وہ گاڑیاں آ رہی ہیں۔ تو یہاں بھی سوچنے کی ضرورت ہے، بہت ہی مختصر طریقہ اپنانا چاہیے۔ بہت سی شادیاں مختصر ہوتی ہیں اور بہت ہی مختصر انتظام ہوتا ہے، لیکن بارات لانے والا اتنی تعداد لے آتا ہے کہ ان گھر والوں کے لیے، لڑکی والوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ اور چیلنج بن جاتا ہے۔ اور پھر عجیب معاملہ ہے، وہ 100-150 آدمی جو دوسرے کے یہاں لے کر کے آ جائے، اپنے گھر 2 آدمیوں کو ولیمے کی دعوت کھلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ جب وہ لڑکی کے یہاں لے کر جا رہا ہے تو اسے تو غیرت مند ہونا چاہیے، لڑکی کے یہاں کم افراد کو لے جائے اور اپنے یہاں ولیمہ کرے، اس میں لوگوں کو دعوت دے، اس میں تمام عزیز و اقارب کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے پڑوسیوں کو بلائے اور دعوتی ولیمہ کھلائے۔ لیکن وہ اپنے یہاں نہیں کرے گا، اپنے مہمانوں کو بھی وہ لڑکی والوں پر مسلط کر دیتا ہے کہ لو اپنے مہمانوں کا بھی انتظام کرو، اور جو میرے مہمان میرے گھر پر آئے ہوئے ہیں ان کا انتظام بھی تم کرو۔ اب آپ خود سوچئے، مہمان میرے اور بار آپ کا ڈال دیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے یہ اخلاق شریفانہ اور کریمانہ نہیں ہے۔ تو یہ تعداد بھی جو چل رہی ہے کہ کوئی معلوم ہی نہیں کتنے افراد ہیں، یہ بھی سلسلہ بہت غلط ہے۔ اس کی تعداد کو بھی گھٹانا چاہیے اور چند ہی افرادوں کو وہاں جانا چاہیے، بہت مختصر اور محدود انداز میں، محدود طریقے پر، تاکہ وہ نکاح کے گواہ بھی بن جائیں اور لڑکی والوں پر بار بھی نہ ہو۔ اسی طرح جہیز، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ حسب کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے کہ خاندان اعلیٰ ہے۔ دوسرے نکاح کیا جاتا ہے مال کی وجہ سے کہ مال بہت زیادہ ہے، اور کبھی نکاح کیا جاتا ہے حسن و جمال کی وجہ سے، اور کبھی نکاح کیا جاتا ہے دینداری کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اس چوتھی بات کو اپناؤ، یعنی دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو، کہ وہ اعلیٰ خاندان کے ہیں اس لیے نکاح نہیں، اس کا حسن و جمال زیادہ ہے اس لیے نکاح نہیں، مال زیادہ آئے گا اس لیے نکاح نہیں، بلکہ اس لیے نکاح کرو کہ وہ لڑکا یا وہ لڑکی شریف ہیں، وہ اچھے گھرانے سے ہیں، وہ صوم و صلات کے پابند ہیں، وہ پرہیزگار ہیں، ان کا طور و طریق، ان کا اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست ان کی قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ تو دین کی بنیاد پر نکاح کرو، یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا پیغام۔ اب ہم جو نکاح کر رہے ہیں وہ حسن و جمال کی بنیاد پر یا مال و دولت کی بنیاد پر، کہ وہاں سے گاڑی آ جائے گی، مال زیادہ آ جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابھی پہلے بیان کیا کہ اس کو بابرکت نکاح قرار دیا ہے جس میں خرچ کم ہوتا ہے۔ اب جہیز اس ساز و سامان کو کہا جاتا ہے جو باپ رخصتی کے وقت وداعی کے طور پر اپنی بیٹی کو کچھ عطا کرتا ہے،
اب اس میں خاص طور پر دو باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اول یہ کہ اس میں ماں باپ کو اذیت اور تکلیف نہ ہو، یعنی لڑکے والے انہیں مجبور نہ کریں. یہ تو ایسا ہے گویا وہ مال کے بدلے میں اپنے لڑکے کو فروخت کر رہے ہیں، ان کے لیے تو اجازت ہے ہی نہیں. وہ ایک تحفہ ہے باپ کا جو اپنی بیٹی کو دے رہا ہے، اور اسے حق ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے، کوئی اس پر زور زبردستی نہیں کر سکتا. اب بہت سے چالاک آدمی ایسے ہیں کہ جو ڈائریکٹ بھی نہیں مانگتے اور اپنی بات پہ کہ رشتے تو بہت آ رہے ہیں، فلاں جگہ سے بھی آیا، گاڑی بھی کہہ رہے تھے دینے کو مگر ہم نے منع کر دیا، ہم تو تمہارے یہاں بات رکھنا، تمہاری تعریف ہو رہی ہے لڑکی کی تو کہہ بھی دیا کہ ہمیں فلاں جگہ سے گاڑی مل رہی ہے، اور شریف بھی بند ہیں کہ ہم نے وہاں سے ٹھکرا دیا، ہم تو تمہارے یہاں آئے ہیں. تو ایسے چالاک افراد بھی ہیں. بہرحال تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کم خرچ کی ترغیب دی ہے. تو ایک تو باپ اس بات کا خیال رکھے کہ وہ جہیز اس کے لیے زحمت اور تکلیف کا ذریعہ نہ بن جائے، کہ سودی قرض لے کر وہ ادا کرے. دوسرے اس میں نمود و نمائش نہ ہو، یعنی دکھلاوا نہ کیا جائے. ایک تو اس جہیز کے سامان میں عورتوں کے کپڑے بھی ہوتے ہیں، اور عورتوں کے کپڑے غیر مردوں کو دکھانا یہ مربت کے خلاف ہے، وہ بھی پردے کی چیز ہے، لیکن سب کے سامنے ہیں، سب آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. تو تحفہ ہدیہ وہ ہوتا ہے جو پیار سے دیا جاتا ہے. تو ان دو باتوں کا خاص خیال، ایک تو نمود و نمائش نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو. میں ناجائز نہیں کہہ رہا، دینے کی اجازت ہے، آپ دے سکتے ہیں اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت، لیکن ایک تو سود پر لا کر نہ دیں، اور دوسری بات اس ساز و سامان کی نمود و نمائش نہ کریں، بلکہ پیک رکھا جائے اور رخصتی کے وقت اسے اٹھوا دیا جائے. اب ایک الگ الگ چیز، چمچ الگ، چھوٹی کٹوری، بڑی پلیٹ، بڑی ڈش، چھوٹی، الگ الگ ہر چیز کھول کر دکھائی جا رہی ہے. اور اب جو باضابطہ تحریر بننے لگی ہے اور سارا ساز و سامان وہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ اتنے صندوق ہیں، اتنی دیگچیاں ہیں، اتنے چمچ ہیں، اتنے گلاس ہیں، یہ پوری تحریریں ہیں. تو اس کو سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو مختصر سامان ہو. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے ساز و سامان جو دیا جا رہا ہے، جو باپ اپنی بیٹی کو دے رہا ہے، اس ساز و سامان کی مالک وہ بیٹی ہی ہوگی. جو اس کا داماد ہے، اس داماد کا اس پر کوئی حق نہیں ہوگا، بس وہ اپنی بیوی کی اجازت سے انہیں استعمال کر سکتا ہے، جیسا کہ عام طور پر بیوی کی اجازت ہوتی ہے اور وہ خود اجازت دیتی ہے ان کے استعمال کرنے کی. لیکن وہ تمام کا تمام مال ملکیت میں لڑکی ہی کی ہوگا، شوہر کا اس میں کوئی حق نہیں ہوگا. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جو ساز و سامان استعمال کے بعد پرانا ہو گیا ہے، یا کوئی سامان استعمال میں ٹوٹ گیا ہے، تو اس کے پرانا ہونے کا یا ٹوٹنے کا ذمہ دار شوہر نہیں ہوگا. اس پر ذمہ داری نہیں ہوگی کہ وہ یہ جو سامان ٹوٹا ہے اسے دوبارہ لا کر دو، یا یہ پرانا ہو گیا اسے بدل کر دو. ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جب واپس وصول کیا جاتا ہے تو پھر رقم نئے کی لی جا رہی ہے. تو یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے، اس کا حق نہیں پہنچتا. جیسا بھی ہم نے دیا اپنی بیٹی کو دیا ہے، اب وہ 10 سال کے بعد اگر واپسی کی نوبت آ گئی ہے تو ہم اسی کے حقدار بنتے ہیں، نئے کے حقدار نہیں بنتے. اسی لیے کہ ہم نے اپنے داماد کو نہیں دیا تھا بلکہ وہ دیا تھا اپنی بیٹی کو. اب جیسا بھی ہوگا اسی طرح تمہیں واپس لوٹایا جائے گا. شوہر اور لڑکا اسے نیا سامان کر کے دینے کا مجاز اور مکلف نہیں ہوگا. لیکن اب تو سب وصول کر لیا جاتا ہے. جہیز ہے 50,000 کا، ڈبل 1 لاکھ. تو جو کھانے کے ہیں وہ بھی اسی میں الگ الگ. تو کئی باتیں ہیں جو قابل اصلاح ہیں. بہرحال آئندہ انشاءاللہ اس کے سلسلے میں بھی مستقل پروگرام ہوگا، طلاق کے سلسلے میں کیا کیا خرافات ہیں
اور کیا کیا قوانین بنا کر کے امت پر مسلط کیے جا رہے ہیں. بھئی بات نہ کریں، سنیں. تو زیور ہو اور چاہے استعمال کی دوسری چیزیں ہوں، ان کی مالک لڑکی ہوگی. اسی طرح لڑکے والوں کی طرف سے جو زیور وغیرہ لڑکی کو دیا جا رہا ہے، اگر وہ لڑکی کی ملکیت کر دیا گیا تو وہ بھی اسی کی مالیت میں اور اسی کی ملکیت میں شمار ہوگا. مثلا بہت سی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو زیور اپنی بہو کو چڑھایا جا رہا ہے تو وہ مہر میں لکھوا دیا جاتا ہے. اب جب وہ مہر میں لکھوا، جب اس کی مالک لڑکی ہے، اب اسے الگ رکھ لیا جاتا ہے. جب ہم نے مہر میں دے دیا ہے، اب وہ مالک بن گئی ہے اور تمام کا تمام وہ اس کی ملکیت میں چلا گیا ہے. اب اس سے واپس اور چھینا نہیں جا سکتا. اور اگر اسے مالک نہیں بنایا ہے، پھر وہ لڑکا ہی اس کا مالک رہتا ہے یا اس کے گھر والے مالک رہتے ہیں. انہیں حق ہوتا ہے چاہے وہ دیں چاہے واپس لے لیں. کیونکہ ہمارے یہاں یہی طریقہ ہے کہ عام طور پر پہلے مالک نہیں بناتے، بعض مقامات پر واپس لے لیا جاتا ہے. تو اگر ہم نے مالک بنا دیا ہے، پھر اس کو لینے کے ہم مجاز نہیں ہوں گے، لینے کا اختیار ختم ہو جائے گا. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے، اگر وہ نکاح بعد میں ختم ہو رہا ہے اور لڑکی کو مہر میں زیورات دے دیے ہیں، پھر دوبارہ لینے کی وہ مجاز بھی نہیں ہوگی. جب اسے اس کا مہر مل چکا ہے، پہلے ادا کیا جا چکا ہے، اب اسے دوبارہ لینے کا حق بھی نہیں ہوگا. بہرحال تو یہ جہیز سے متعلق بات تھی. اب آگے سنیے، جب نکاح منعقد ہوتا ہے تو نکاح کے سلسلے میں تو 9 بھی نہیں بجے ہے نا. اب چند مسائل ہیں نکاح کے. نکاح کا رکن کیا ہے، نکاح میں واجب کیا ہے، نکاح میں شرائط کیا ہے. اس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے اور نماز کے رکن ہے رکوع سجدہ وغیرہ. اسی طرح نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. تو اسی طرح نکاح میں رکن بھی ہے، شرط بھی ہے اور واجب بھی ہے. ابھی آپ بیدار ہو کر سنیں. نکاح کے اندر رکن ہے ایجاب و قبول. ایجاب کہتے ہیں اجازت کو، اور قبول وہ قبول کرنے کو کہتے ہیں. اور یہ ایجاب و قبول کسی کی بھی طرف سے ہو سکتا ہے. مثلا لڑکی کی طرف سے اجازت ہو، لڑکا قبول کر لے، یا لڑکے کی طرف سے اجازت ہو، لڑکی قبول کر لے. دونوں طریقے ہیں. تو ایجاب اجازت کا دینا لڑکے کی طرف سے بھی اور لڑکی کی طرف سے بھی صحیح ہے. اسی طرح قبول کرنا لڑکے کی طرف سے بھی صحیح ہے اور لڑکی کی طرف سے بھی صحیح ہے. مثلا کوئی بندہ اپنی بیٹی سے کہتے میں نے فلاں لڑکے کے ساتھ تیرا نکاح کر دیا. اب لڑکی کہتے مجھے قبول ہے، تو بس نکاح ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں کہ لڑکا یہ قبول کہے گا. مثلا کوئی بھی اجازت دے دے اور دوسرا اسے قبول کر لے، اسے ایجاب و قبول کہتے ہیں اور یہ نکاح کا رکن ہے. اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اسے بغیر سجدے کے نماز نہیں ہوتی، بغیر رکوع کے نماز نہیں ہوتی. اسی طرح بغیر ایجاب و قبول کے نکاح نہیں ہوتا. اب اس ایجاب و قبول کے لیے مجلس بھی ایک ہونی چاہیے. ایک ہی مجلس کے اندر ایجاب و قبول ہو. اس کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ لڑکا لڑکی ایک ہی مجلس میں ہو، ایک اجازت دے دے دوسرا قبول کر لے. لیکن چونکہ مجلس میں غیر مرد بھی ہوتے ہیں، اس لیے لڑکیوں کا وہاں لانا مناسب نہیں ہے. بہت سے مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں گھر کے افراد ہیں، سارے محرم بیٹھے ہوئے ہیں،
تو ایسی جگہ وہ دونوں بھی ایک ساتھ بیٹھ کر نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسے بھی نکاح ہوتے ہیں، اس میں صرف گھر کے ہی افراد ہوتے ہیں۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ لڑکی خود تو اپنے گھر پر ہوتی ہے، نکاح کی مجلس میں اپنا وکیل بھیج دیتی ہے، اور جو کام وکیل کرتا ہے اس کا وکیل کا کام وہ موکل ہی کا کام ہوتا ہے۔ اب آپ عدالتوں میں جاتے ہیں، وکیل کی ہار جیت موکل کی ہار جیت ہوتی ہے، تو لڑکی جو اپنا وکیل بھیج رہی ہے نکاح کی مجلس میں، وہ وکیل اجازت دے رہا ہے اور اسی مجلس میں لڑکا قبول کر رہا ہے، تو یہ کافی ہو جاتا ہے۔ تو ایک ہی مجلس میں ایجاد بھی ہو گیا اور اسی مجلس میں قبول بھی ہو گیا۔ اب یہ ایجاب و قبول گواہوں کی موجودگی میں ہونا ضروری ہے، اس لیے نکاح کے اندر گواہوں کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، اسی طرح گواہوں کا ہونا نکاح کے اندر شرط ہے، بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوگا۔ کیا آپس میں لڑکا اور لڑکی کہہ دے کہ میں اس سے نکاح کرتا ہوں، یہ کہہ دے میں نے قبول کیا تو نکاح ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ گواہوں کا ہونا شرط ہے۔ بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ کون؟ ایک آدمی کھڑا کر صحیح قریب اٹھائیے بھائی نے، پریشان نہ کرو، آرام سے بیٹھو۔ اب گواہ کیسے ہونے چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ گواہ دو مرد ہوں۔ بس سب ادھر نہ اب سب ادھر متوجہ ہو گئے، مجھے دیکھو۔ دو گواہ ہوں مرد، یا ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں۔ دو عورتوں کی گواہی مل کر ایک مرد کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ گواہی نکاح کے لیے آپ ہی ہوں، نہیں، آپ اپنے ساتھ دو عورتوں کو بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ گھر میں ہمیں بعض مرتبہ نکاح کرنا پڑ جاتا ہے، تو ایسے عالم میں اگر آپ دو عورتوں کو لے لیں، ایک مرد ہو جائے تو یہ بھی گواہی کافی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں کہ آپ مسجد میں نکاح ہو رہا ہے تو دو عورتوں کو آپ گواہ بنا کر کے لائیں، ایسا نہیں ہے، یہ خاص حالت کی بات ہے، مسئلہ ہے۔ بہرحال دو مرد ہوں گواہ، یا ایک مرد اور دو عورتیں، تین بندے ہو گئے، یہ بھی گواہ بن سکتے ہیں۔ دوسرے وہ گواہ آزاد ہوں، غلام، ان کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح وہ گواہ بالغ ہوں، نابالغوں کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح وہ دونوں گواہ عاقل بھی ہوں، اگر مجنون ہے یا بے ہوش آدمی ہے جس کی عقل میں فطور آ گیا ہے تو ایسے بندوں کی گواہی کا اعتبار بھی نہیں ہوگا، عقل بھی ٹھیک ٹھاک ہو۔ تو مجنون جو دیوانے پاگل ہوتے ہیں ان کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پھر وہ دونوں گواہ مسلمان ہوں، یہ خاص شرط یاد رکھیں، اسی لیے کہ کچھ نکاح ایسے ہیں جو کورٹ میں ہو رہے ہیں، اور کورٹ میں وہ سائن کرنے والے، کرانے والے، گواہ بننے والے زیادہ تر غیر مسلم ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے پھر وہ نکاح نہیں ہوگا اگر اس انداز میں کیا جائے گا کہ گواہ غیر مسلم ہوں۔ تو گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اور پھر ایک شرط یہ کہ گواہ ایسے ہونے چاہیے جنہیں عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہو۔ اگر عدالت میں پیش ہونے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ دونوں گواہ پیش ہو سکتے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں کرامن کاتبین کو گواہ بنا کر نکاح کرتا ہوں۔ کرامن کاتبین ایک دائیں طرف فرشتہ ہے، ایک بائیں طرف، ہمارے اعمال لکھتے رہتے ہیں، ہر بندے کے ساتھ ہے نا دو فرشتے، تو کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں ان دونوں فرشتوں کو گواہ بنا کے نکاح کرتا ہوں، یا میں زید کو اور اللہ کو گواہ بنا کر نکاح کر رہا ہوں۔ اسی لیے کہ آپ اللہ کو عدالت میں پیش نہیں کر سکتے، آپ ان فرشتوں کو عدالت میں پیش نہیں کر سکتے، تو گواہ ایسے ہونے چاہیے جنہیں عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی مجرب بیٹھا ہو یہاں اور اس مجرب نے جناتوں کو اپنے تابع کر لیا ہو
اب نکاح کے وقت تو جنات کو گواہ بنا دے اور بعد میں عدالت میں نوبت آ جائے جانے کی، پھر ان جناتوں کو وہ تلاش کرتا پھرے. تو ایسے بھی اللہ کے ولی آپ کے یہاں ہو سکتے ہیں درمیان میں. تو گواہ ایسے ہونے ضروری ہیں جو عدالت میں پیش کیے جا سکتے ہیں. پھر گواہوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایجاب و قبول دونوں اپنے کانوں سے سنیں. اب غلطی اور چوک کہاں ہو رہی ہے؟ ایک بندے کے گواہ متعین ہو جاتے ہیں نکاح کے لیے، وکیل نکاح کا رجسٹر لے کر اجازت لینے کے لیے جاتا ہے، بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہاں اندر وہ اکیلا پہنچا ہے، جنہیں گواہ بنا کر بھیجا گیا ہے لڑکی کے پاس وہ اندر تک پہنچے ہی نہیں ہے، یا ان میں سے ایک گواہ پہنچا ہے ایک باہر رہ گیا ہے. تو آپ دیکھیے یہاں گواہ ختم ہو گئے، یا تو دونوں گواہ ختم ہو گئے اگر دونوں نہیں پہنچے، اور اگر ایک پہنچا ہے تو ایک گواہ رہ گیا اور ایک گواہ سے نکاح نہیں ہوتا. اب وہ دونوں مسجد میں اجازت لے کر کے آ گئے، اب پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ دونوں اندر پہنچے یا نہیں پہنچے، نکاح پڑھا دیا گیا اور پھر نکاح نہیں ہوا. کبھی ایسا ہوا جیسے بڑھانے میں ہوا، دو گواہ اجازت لینے کے لیے اندر پہنچے، اجازت لے کر جب وہاں سے آئے تو وکیل اور ایک گواہ مسجد میں آ گئے اور ایک گواہ باہر باتوں میں لگا ہوا ہے. اب نکاح پڑھا دیا گیا، چھوارے تقسیم ہونے لگے. میں نے معلوم کیا کہ بھائی دونوں گواہ کہاں ہیں؟ اب ان میں سے ایک کھڑا ہوا ہے، دوسرا گواہ کہاں ہے؟ کہ وہ تو باہر ہے، باہر بیڑی پی رہا اور بات میں لگا ہوا ہے. اچھا میں نے نظر رکھی تھی دونوں پر، اور میں خاص طور سے رکھتا ہوں جو گواہ متعین ہوتے ہیں میں ان پر نگاہ رکھتا ہوں کہ وہ دونوں شریک بھی ہو گئے یا نہیں. بھیڑ ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، تو ان کا پھر نکاح دوبارہ پڑھوایا گیا. تو آپ خاص خیال رکھیں کہ جو دو گواہ بنے ہیں وہ گواہ اسی وقت ہوں گے جب ان کے سامنے ایجاب و قبول ہوگا، اور جب موجود ہی نہیں ہے پھر گواہی کیسی؟ پھر تو وہ جھوٹے ہیں اور کاغذی گواہ ہیں جو رجسٹر میں لکھ دیے گئے. تو اجازت لینے کے لیے لڑکی کے پاس بھی دونوں جائیں، اور جب لڑکا قبول کر رہا ہے اس نکاح کے وقت اور اس کے قبول کے وقت بھی وہ دونوں گواہ وہاں موجود رہیں. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں ان دونوں گواہوں کا اپنے کانوں سے ایجاب و قبول سننا ضروری ہے. اگر لڑکے نے کہا حصہ سے قبول ہے اور گواہوں کو آواز نہیں آئی تو یاد رکھیے نکاح نہیں ہوگا. اب ایسا بھی ہو رہا ہے، ایک بندہ جہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے، ایک گواہ بیٹھا ہوا ہے پونے میں. ایسا ہی ہوا لیکن نکاح میں تھا ہریانے میں، تو مسجد تھی بھری ہوئی ہے، اندر نکاح ہو گیا اور باہر مسجد برآمدے میں ایک گواہ بیٹھا ہے، اسے آواز ہی نہیں پہنچی اور نکاح پڑھا دیا گیا. چھوارے تقسیم ہونے لگی. بھائی نکاح کہاں ہو؟ دوسرا گواہ کہاں ہے؟ وہ تو وہاں بیٹھا. آواز آئی لڑکے کے قبول کی؟ نہیں آئی، تو نکاح ہی نہیں ہوا. تو ان دونوں گواہوں کا اپنے کانوں سے سننا ضروری ہے. لڑکی کے پاس وہ اجازت لینے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ خاموش ہے یا رجسٹر میں دستخط کر رہی ہے، بس یہ اجازت ہو گئی. اور اگر زبان سے کہہ رہی ہے، زبان سے اجازت دے رہی ہے تو ان کا سننا. جب وہ مجلس نکاح میں آگے لڑکا کہہ رہا ہے قبول ہے، تو یہ قبول ہے جو لڑکا کہہ رہا ہے یہ الفاظ ان کے کانوں میں پڑ جائیں اور دونوں گواہ انہیں ایک ہی ساتھ سنیں تو نکاح منعقد ہوگا. اگر علیحدہ علیحدہ سنیں گے تب بھی منعقد نہیں ہوگا. مثلاً ایک گواہ کے سامنے لڑکے نے کہا کہ میں نے قبول کیا، اب اس کے بعد پھر دوسرا گواہ آیا، پھر لڑکے نے کہا کہ میں نے قبول کر لیا، تو دونوں الگ الگ سن رہے ہیں. ایک پہلا قبول ہے دوسرے نے سنا اور پھر دوسرے کو بعد میں سنایا گیا، تو اس طرح سے بھی نکاح نہیں ہوگا. دونوں گواہ ایک ساتھ ہی ایجاب و قبول کے الفاظ سنیں گے. جب لڑکا کہہ رہا کہ مجھے قبول ہے تو یہ الفاظ دونوں ساتھ ساتھ سنیں تو تب جا کر کے نکاح منعقد ہو. تو آسان مسئلہ نہیں ہے. تو کئی نکاحوں میں جانے کے بعد اندازہ ہوا
کہ یقیناً نکاحوں میں گڑبڑ ہو رہی ہے اور نکاح صحیح منعقد نہیں ہو رہے ہیں. اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ جو نکاح ہوں گے اگر یہاں ہیں تب اور باہر ہیں تب تو ان میں شرکت کی کوشش کی جائے تاکہ وہ نکاح صحیح پیمانے پر ہوں. لیکن لوگوں نے خرافات اتنی کر دی کہ جانے کے لیے پیر ہی نہیں اٹھتے. اب بتائیے جب ڈی جے بجائیں گے رات دن تماشے ہوں گے اب ان کے ساتھ پھر کون جائے گا؟ پھر وہ خالی جائیں گے, کوئی رہبر ساتھ نہیں ہوگا اور پھر نکاح اسی طرح کا کر کے لائیں گے جس طرح وہ بارات لے کر کے گئے ہیں. حال میری اپنی بات نہیں, آپ کسی کو بھی اپنے ساتھ نکاح میں لے کر کے جائیں جو مسائل سے واقف ہو, جو آپ کا نکاح صحیح پڑھوا سکتا ہو اور صحیح سنت کے مطابق شریعت کے اصولوں کے مطابق آپ کے بچوں کا یا بچیوں کا نکاح کرا سکتا ہو. اس میں کوئی بھی بندہ ہے, کسی کو بھی آپ لے جا سکتے ہیں. لیکن طور و طریقہ اپنا صحیح کریں گے, صحیح آدمی تبھی جا سکتا ہے. اور اگر اپنی بارات غلط طریقے سے لے جائی جائے گی, ڈھول تبلوں کے ساتھ, ڈیجوں کے ساتھ, گانے بازوں کے ساتھ, پھر کوئی شریف آدمی ان میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوگا. پھر بعد میں ناراض ہو جاتے ہیں. تو مسئلہ ناراض ہونے کا نہیں ہے, مسئلہ ہے اپنی اصلاح کا. تو خود کو سنوارتے نہیں ہیں, دوسروں پر ناراض ہوتے ہیں. تو ناراض تو اپنی ذات پر ہونا چاہیے کہ ہم سے ایسا کام ہوا کیوں ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے کاموں میں دوسرے اچھے افراد, علماء اور شریف گھرانے کے افراد شریک نہیں ہو پائے. تو نکاح کے سلسلے میں دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی, رکن کی بھی اور شرط کی بھی, کہ دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے. تیسری چیز جو نکاح کے اندر واجب ہے وہ ہے مہر. مہر واجب ہے. اگر کوئی بندہ نکاح کر رہا ہے اور اس لڑکے کا ارادہ یہ ہے کہ میں مہر ادا نہیں کروں گا, مہر ادا کرنے کی نیت نہیں ہے, تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ زنا کرنے والا ہے. اور کنز العمال کے اندر روایت ہے کہ اس کی موت ایسے عالم میں آئے گی کہ وہ بندہ زانی ہوگا. تو آپ دیکھیے کتنا اہم مسئلہ ہے مہر کا. اور عام طور پر جب مہر زیادہ باندھے جاتے ہیں تو ارادہ یہی ہوتا ہے کہ باندھو 1.5 لاکھ کے, باندھو 2 لاکھ کے, آدھا تو مجھے کرنے نہیں ہے. اب جب یہ ارادہ بن گیا, اب یہ بندہ زنا کا مرتکب ہو گیا. تو آپ دیکھیے کتنا گناہ ہو رہا ہے. نکاح کر کے بھی لایا ہے, خرچ بھی ہوا ہے, لیکن مہر کو ادا نہ کرنے کی جو نیت کی ہے, اس غلط نیت کی وجہ سے اسے حرام کاری کا اور زنا کا گناہ مل رہا ہے. اس لیے ہر بندے کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں مہر کو ادا کروں گا. اور جنہوں نے اب تک نہیں کی ہیں وہ اب کر لیں کہ مہر ہم ادا, ارادہ نہیں ہے ابھی بھی, میں ہی کہوں کریں گے ادا. بھائی آپ بھی کہیں, بھائی بات نہ کریں, میری طرف دیکھیں. بہرحال میرے تو ادا ہو چکے ہیں, میں ایسا قرض نہیں رکھتا کسی کا. اور اس کی ترغیب میں آپ کو بھی بتاؤں گا آپ کس طرح ادا کر سکتے ہیں. آپ سنیں, آپ آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں. تو مہر یہ واجب ہے. اب مہر 4 کی شکلیں ہیں اس کی. ایک مہر ہوتا ہے مہر معجل عین کے ساتھ, ایک ہوتا ہے مہر مؤجل حمزہ کے ساتھ. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ نکاح میں دونوں لکھے رہتے ہیں, ایک کاٹنا پڑتا ہے. مہر معجل کہتے ہیں کہ جو فوراً یا عورت کے طلب پر ادا کیا جائے, یا تو فوراً نقد ادا کر دیا جائے وہیں, یا جب بھی عورت مطالبہ کرے گی میں ادا کر دوں گا. تو اسے مہر کو کہتے ہیں مہر معجل عین کے ساتھ. اور ایک یہ کہ میں 1 سال میں مہر ادا کروں گا, یا سال وغیرہ کی کوئی قید نہیں لگائی, مجہول ہے, تو اسے کہتے ہیں مہر معجل. ہمارے یہاں ایسا ہی ہو رہا ہے, ساتھ ساتھ ادا نہیں کیے جاتے بلکہ ادھار چل رہا ہے. تو ہمارے پاس پٹاخے چھوڑنے کے لیے بھی 50,000 روپے ہیں,
اور 2000 میں جو گاڑی آ سکتی ہے وہ باجے والی گاڑی ہم 5000 20,000 25,000 میں کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن جب مسئلہ آتا ہے ولیمے کا تو ہماری جیب ختم ہو جاتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جگاڑ نہیں ہے، بھائی وی آئی پی گاڑی کر کے لائے ہیں اور کہہ رہے تو جگاڑ بھی نہیں ہے۔ جب مسئلہ آتا ہے مہر کا پھر گردنیں جھک جاتی ہیں اور پھر وہاں بحث کرتے ہیں، بتاؤ جی امام صاحب مہر کتنا ہونا چاہیے؟ بھائی مہر اتنا ہونا چاہیے کہ 50,000 کی گاڑی لائے، کئی سو آدمی برات کے لائے، 1.5-2 لاکھ روپے خرچ کر کے آئے ہو تو مہر تمہارا 2 لاکھ کا ہونا چاہیے۔ اب کہہ دیں گے جی لڑکے کی حیثیت کے مطابق، بھائی حیثیت تو 20,000 کی 25,000 کی گاڑی آ رہی ہے تو لڑکے کی حیثیت بتا رہی ہے کہ وہ تو کروڑوں پتی ہے، اب اس کی حیثیت کے مطابق باندھو مہر۔ تو ذرا سی دیر میں جو ہم نے ڈرامہ رچا ہے اپنی شان و شوکت کے لیے، جو بڑی بڑی گاڑیاں لے کر کے آئے ہیں، ذرا سی دیر میں ان کی پھونک نکل جاتی ہے جب مسئلہ مہر کا آتا ہے، اور پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی حیثیت تو 5,000 روپے کی ہے، کہ 10,000 کے باندھو 2,000 کے باندھو مہر، پھر یہ ہوتا ہے۔ تو مہر معجل ایک ادھار اور ایک نقد، ایک ہے مہر مسمى۔ مہر مسمى کہتے ہیں جو متعین کر دیا گیا، 10,000 20,000 50,000 لاکھ، یا چاندی متعین کر دی گئی آدھی کلو 1 کلو 1.5 کلو، تو یہ ہے مہر مسمى۔ ایک ہوتا ہے مہر مثل، اگر نکاح کیا گیا اور نکاح میں مہر کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، بس ایسے ہی نکاح پڑھا دیا کہ میں فلاں لڑکی کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں گواہوں کے سامنے، اس نے کہا مجھے قبول ہے، مہر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، تو ایسے عالم میں بھی مہر ادا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم نے مہر متعین نہیں کیے بلکہ بغیر مہر کے ذکر کے بھی اگر مہر کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا اور نکاح پڑھا دیا گیا تب بھی مہر ادا کرنے پڑیں گے، اس مہر کو کہتے ہیں مہر مثل۔ مہر مثل، اب یہ مہر مثل کتنا ہوگا؟ لڑکی کے گھر میں جو دوسری عورتوں کا مہر ہے، اس کی بہنوں کا مہر ہے، اس کی پھوپھیوں کا مہر ہے، تو اتنا ہی مہر اس لڑکی کا بھی سمجھا جائے گا۔ لیکن اب ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ مہر کا تذکرہ نکاح پڑھانے والا بھول جائے، تو ایسے عالم میں کون سا مہر ہوگا؟ مہر مثل۔ اس لڑکی کو اتنا دیا جائے گا جتنا اس کی بہنوں کا یا اس کی پھوپھی وغیرہ کا ہے یا اس کے خاندان کی دوسری عورتوں کا ہے، اور اگر ہم نے متعین کر لیا ہے پھر اتنا ہی دیا جائے گا جتنا متعین کیا گیا ہے۔ سب سے کم قریب 3.5 تولہ بنتا ہے، اور جو مہر فاطمی ہے وہ 1 کلو 531 گرام، یعنی 1.5 کلو سے بھی 31 گرام زیادہ چاندی، تو یہ مہر فاطمی ہے۔ تو سب سے کم ہے 3.5 تولہ، اور زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے، اپنے اپنے اعتبار سے حیثیت کے مطابق اپنے مہر بندھوا لینے چاہیے۔ اب آپ کے لیے مہر کو ادائیگی کے آسان صورت میں عرض کر دوں، جب بھی آپ اپنے بھائی کا اپنے بیٹے کا نکاح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ زیورات بھی ساتھ لے کر کے جاتے ہیں لڑکی کو چڑھانے کے لیے، تو آپ وہ رقم اور وہ زیور مہر میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اب قریب 250 گرام آدھی کلو تو چاندی ہوتی ہے جو بندہ لے کر کے جاتا ہے، اب 10,000 روپے کے 20,000 کے 25,000 کے مہر بنوائے ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی وہ ادا ہو سکتا ہے۔ اگر 1 کلو چاندی کے میں نے آدھی کلو ہم نے ادا کر دی تو آدھا ہو گیا اور باقی آدھا بچ جاتا ہے۔ تو یہ آسان شکل اور آسان صورت ہے کہ جو بھی آپ زیورات وغیرہ لے کر کے جا رہے ہیں وہ آپ مہر میں ادا کر دیں، اس طریقے سے آپ کے مہر کی ادائیگی یا آپ کے اولاد کی مہر کی ادائیگی آسان ہو جائے گی۔ دوسری صورت، جن کے نکاح بھی ہو چکے ہیں اور بچے جوان بھی ہو چکے ہیں، بلکہ پوتوں کی بھی شادی ہو چکی ہے اور ابھی تک نکاح نہیں کیے،
وہ پہلے نکاح کا مسئلہ سمجھے کتنا گہرا ہے. ابھی بتایا کہ اگر ارادہ ہی نہیں ہے ادا کرنے کا تو زنا کا گناہ ہوتا ہے. پھر مہر کا اندازہ اس مسئلے سے لگائیں کہ اگر بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، وفات ہو گئی، اور بیوی کا مہر ادا نہیں کیا، تو اس کے مرنے کے بعد، اس کی وفات کے بعد بھی شوہر کے لیے ضروری ہے کہ مہر ادا کرے. اب وہ تو مر گئی ہے، کسے مہر دے گا؟ اس کی اولاد کو دے گا. جو اس کے وارثین ہیں ان میں وہ مہر تقسیم ہوگا. مثلا کسی عورت کا انتقال ہوا، اس کے بعد 10-20 ہزار روپے ہیں، 5,000 روپے اس کی مہر کی ہے، تو 5,000 انہیں 10,000 میں رکھ دیے جائیں گے، 15 ہو جائیں گے. پھر جو اس کے ورثاء ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، اس کی اولاد ہے، تو ان کے درمیان اس کو تقسیم کیا جائے گا. تو عورت نہیں رہی تو اس کے وارث تو موجود ہیں، تو عورت کو نہیں دیا تو اس کے وارثوں کو دو، لیکن چھوٹ نہیں ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کتنا اہم مسئلہ ہے. تو آپ یہ مت سمجھیں کہ میری بیوی کا تو انتقال ہو گیا، مجھے چھٹی کسے ادا کروں؟ بھئی بیوی چلی گئی ہے، اس کے جو وارثین ہیں انہیں ادا کرو، اور پھر وہ وراثت کے اعتبار سے انہیں اپنے درمیان تقسیم کریں گے. اسی طرح اگر مرد کا انتقال ہو گیا ہے اور بیوی ابھی زندہ ہے، تو اس مرنے والے مرد پر یہ قرض ہے عورت کا. اب جس طرح اس مرنے والے کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، اور کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد جو مال بچے گا اس کا قرض ادا کیا جائے گا، تو اس قرض میں وہ مہر بھی ہے. تو جو مال اس مرنے والے مرد نے چھوڑا ہے، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کی بیوی کا مہر ادا کیا جائے گا. جو دوسرے قرضے ہوں گے وہ ادا کیے جائیں گے، اس کے بعد مال تقسیم ہوگا. اب اولاد مال تقسیم کر لیتی ہے، اور جو اس کی بیوی کا مہر اس کے ذمہ ہے اسے ادا نہیں کیا جاتا. اور پھر قیامت میں جب بیوی دامنگیر ہوگی اور اپنا مہر وصول کرے گی، پھر وہاں آپ سوچئے اعمال دینے کے سوا اور کیا چارہ رہ جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے، جو بیوی کی یہاں محبت ہے، میدان محشر میں جانے کے بعد یہ محبت ختم ہو جائے گی. اللہ کیا فرمایا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. صاحبتہ، بیوی بھی اپنے شوہر سے بھاگ رہی ہوگی کہ کہیں مجھے اپنی نیکیاں نہ دینی پڑ جائیں. اب دوسرا مسئلہ ہے مہر کی معافی کا. اس میں بھی افراد و تفرید میں لوگ مبتلا ہیں. بعض یہ سمجھتے ہیں کہ مہر معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے. اگر خوش دلی کے ساتھ کوئی عورت مہر معاف کر رہی ہے تو یہ مہر معاف ہو جاتا ہے. البتہ شوہر کا یہ کہنا کہ معاف کر دو تو ظاہر سی بات ہے یہ مردانگی کے خلاف ہے. یہ اس کی مردانگی کے خلاف ہے کہ اپنا مہر معاف کرائے اپنی بیوی سے. اب اس سے زیادہ تو اور نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی بیوی کے سامنے ہی سرنڈر ہو گئے. وہ خوش دلی سے معاف کرے. اور خوش دلی کا اعتبار کب ہوگا؟ جب رخصتی ہوتی ہے. رخصتی ہونے کے بعد اگر مہر وغیرہ ہم ادا کرتے ہیں تو وہ شرم کی وجہ سے وصول نہیں کرتی، تو اس وقت کی معافی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اگر پہلی مرتبہ جب رخصتی ہوئی ہے اس وقت وہ شرم کی وجہ سے معاف کر رہی ہے تو اس وقت کی معافی معتبر نہیں ہے. جب شوہر بیوی کے درمیان بے تکلفی ہو جائے، ایک دوسرے سے شرم و حیا جو عام طور پر پہلی رات میں ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے، تکلفات ختم ہو جائیں، تو اس کے بعد اگر بیوی معاف کر رہی ہے تو پھر مہر معاف ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ تو جب تک وہ شرم کرتی ہے کہ اگر معاف نہ کیے تو پھر یہ پتہ نہیں کیا سمجھے گا. اسی طرح وراثت میں مسئلہ ہو رہا ہے تو اس وقت کی معافی معتبر نہیں ہے. جب بے تکلفی دونوں کے درمیان ہو جائے گی اور بے تکلفی ہونے کے بعد اگر بیوی معاف کرے گی تو پھر معافی معتبر ہوگی. اور پھر مہر معاف کرنے کے بعد عورت کو دوبارہ وصول کرنے کا حق بھی نہیں ہوگا.
اگر بعد میں نکاح ٹوٹ گیا ہے، اب بعد میں کہ مجھے مہر دو، اب وہ مہر لینے کی حقدار نہیں رہتی، اس لیے کہ وہ اپنے مہر معاف کر چکی ہے۔ اب یہ بھی ہوتا ہے کہ مہر معاف کر دیے ہیں، لیکن جب مسئلہ بگڑ گیا، نکاح ختم ہو گیا، طلاق وغیرہ کی نوبت آ گئی، اب پھر عورت دوبارہ سے مہر کا مطالبہ کر دیتی ہے، یہ اس کے لیے ناجائز ہے۔ تو مہر کی بہت اہمیت ہے شریعت میں۔ اب آپ اسے آسانی کے ساتھ کس طرح ادا کریں گے وہ بھی آپ سنتے چلیں۔ آپ کا بھی اصل میرا تعلق تو آپ ہی کے ساتھ ہے، تو میں آپ کو راستے بتا رہا ہوں۔ کون کون چلا رہا ہے؟ بند کرو، یہ چلانا بند کرو۔ اب آپ کو میں ترغیب بتاؤں، مہر آپ کس طرح ادا کریں گے۔ اب اب شادیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، موسم سے ہو گیا، پہلے گرمی زیادہ تھی، گرمیوں میں شادیاں کم ہوتی ہیں، اسی طرح تہوارات آتے ہیں، تو آپ اپنے مہر آہستہ آہستہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کے مہر 20,000 کے ہیں، 50,000 کے ہیں، تو ایک دم دینا ضروری نہیں ہے، آپ قسطوں میں بھی دے سکتے ہیں۔ اب تو گاڑیاں بھی قسطوں میں آ رہی ہیں، قسطوں کا مطلب موبائل بھی قسطوں پر آ رہے ہیں، تو مہر بھی آپ قسطوں میں ادا کر سکتے ہیں۔ 1,000 ادا کر دیں، کبھی 2,000 دے دیے، کبھی 500 دے دیے، اور لکھتے رہیں اور بتاتے رہیں کہ تیرے مہر کے ہیں۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ کر کے بھی آپ اگر مہر ادا کریں گے تو مہر آپ کے ادا ہو جائیں گی۔ اور اس کی بہترین شکل میں آپ کو بتاؤں، عید کے موقع پر یا اب شادیاں آنے والی ہیں، ان پر آپ کپڑے بناتے ہیں 2,000 کے، 3,000 کے، 5,000 کے، تو آپ اسے 3,000 روپے دیں کہ لو یہ تمہارے مہر کے ہیں، اور کپڑے بنانے کے لیے میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے۔ اب وہ مہر بھی آپ کے ادا ہوگے اور ان میں وہ کپڑے ہی بنائے گی، اسے ضرورت ہے شادی میں جانا ہے، بغیر نئے جوڑے کے عورتوں کی شادی ہوتی نہیں ہے، ایک مرتبہ پہننے کے بعد ارمانی یہی پہنے تھے، دوسری جگہ دوسری شادی کے لیے دوسرا جوڑا چاہیے۔ تو اس طرح بھی آپ انہیں آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ آپ اسے خرچ دے رہے ہیں، آپ کو گھر کا خرچ دینا ہے 500 روپے کہ بہترین مرغا بنا لینا یا بریانی بنا لینا، آپ کہنا کہ دال بنانا، یہ 100 روپے اس کے ہیں، اور یہ 400 روپے تمہارے مہر کے ہیں۔ اب آپ کے 400 روپے بھی ادا ہو گئے، اور وہ انہی رقم میں بہترین بریانی اور بہترین قورمہ اور بہترین ڈش تیار کر کے کھا بھی سکتی ہے۔ تو اس طرح آپ کی رقم آہستہ آہستہ مہر میں ادا ہوتی رہے گی، اور گھر کے اخراجات بھی مکمل ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ ایک ہی ساتھ ادا کر دیں گے پھر تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، پھر تو وہ جھمکی بھی لا سکتی ہے، وہ لوگ بھی لا سکتی ہے، کچھ اور بھی لا سکتی ہے، تو زیادہ تھوڑا تھوڑا دیں گے، وہ آپ کے گھر ہی میں آہستہ آہستہ خرچ کرتی رہے گی، تو آپ کا خرچ بھی چلتا رہے گا اور آپ کا مہر بھی ادا ہوتا رہے گا۔ بہرحال ادا کرنے کی فکر کرے، یہ نکاح کے اندر واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، واجب الاعادہ رہتی ہے۔ اسی طرح مہر بھی نکاح کے اندر واجب ہیں، جن کا ادا کرنا ضروری ہے، اور جب تک بندہ ادا نہیں کرے گا وہ اپنی بیوی کا مفروض رہے گا۔ اس لیے جو اوپر میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں وہ اب یہ جائیں گے، ان سے وصول کر لینا، ترغیب میں نے بتا دی ہے، ان سے آپ وصول کریں، وہ آپ کا حق ہے، اور یہ آپ کی خیر خواہی ہوگی ان کے لیے۔ مگر آپ مانگیں گی، وصول کریں گی تو یہ ادا کر دیں گے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ قرض کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو۔ اور اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو اختیار ہے، معاف بھی کر سکتی ہیں۔ تو نکاح کا رکن ہے ایجاب و قبول، اور شرط کیا ہے نکاح کی؟ گواہوں کا ہونا، اور نکاح کے اندر واجب کیا ہے؟ مہر۔ اس کی پوری تفصیل مہر معجل بھی
مہر مسمہ اور مہر مثل کی میں نے عرض کر دی ہے، اور اس کو ادا کرنے کے طریقے اور آسان راستے ہی آپ کے لیے مہیا کر دی گئی ہیں۔ تو ان باتوں کا خاص خیال رکھیں، اور جیسے میں نے کہا کہ شادی وہ سادی بنائیں، جتنا اپنا بجٹ ہے اسی اعتبار سے آپ چلیں۔ بڑی بڑی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ بھی بجٹ پاس کرتی ہیں پہلے، بڑی بڑی حکومتیں، اور ہمارا مسئلہ یہ کیا ہے، کوئی ہم بجٹ پاس نہیں کرتے، بس ایسے ہی چل رہا ہے، چاہے جتنا ہو جائے۔ تو خرچ آپ کم کریں، اپنی حیثیت کے مطابق شادیاں کریں۔ اپنا زیادہ نام کمانے کے لیے اور ناموری کے لیے ایسا نہ ہو کہ آپ دوسروں سے قرض وصول کریں اور پھر وہ بھی سود پر، اور پھر پوری زندگی گزر جائے اور اس کا ادا کرنا دشوار ہو جائے۔ تو اپنی زندگی کو آفتوں میں اور مصیبتوں میں گرفتار نہ کرائیں، بلکہ جیسی آپ کی حیثیت ہے دنیا کو نہ دیکھتے ہوئے آپ شادیاں کرتے رہیں۔ اپنی طاقت سے زیادہ اگر کریں گے تکلیف آپ کو ہوگی، اور لوگوں کے یہاں کوئی چرچا نہیں ہوگا کہ اس نے قرض لے کر کی تھی۔ لوگ جائیں گے، کھائیں گے اور اپنے گھر کو چلے جائیں گے، باقی جتنا بھی سر پر بار ہوگا وہ آپ ہی کے پڑے گا۔ اسی لیے ایسا نہ ہو گیا کہ شادی میں سب کچھ لگا دیا اور پھر جب دوسری شادی آئی پھر اس میں پریشان ہے، پھر دوسروں سے وصول کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق کم خرچ کریں، اس لیے کہ برکت اسی میں زیادہ ہوتی ہے جس کے اندر خرچ کم ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم مسلمانوں کو نکاح کی ترغیب دی ہے، اور نکاح کے اصول و ضوابط بیان فرمائے ہیں، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ نکاح کرو اور نکاح کا جو معیار اور بنیاد ہو تو وہ دینداری پر رکھی جائے۔ اب یہاں ایک دوسرا مسئلہ جو آج کل چل رہا ہے وہ بھی سنتے چلیے۔ ایک نکاح تو یہ ہے کہ لڑکا لڑکی اور ان کے گھر والے رضامندی سے نکاح کرتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج کل جو رواج پا گیا ہے نکاح کا ماں باپ کی رضامندی کے خلاف شادیاں کرنے کا، نکاح کرنے کا، جو یہ رجحانات پیدا ہو گئے ہیں اور ایسے ہو رہے ہیں، کورٹ میں جا کے نکاح کیے جانے لگے یا چھپ کر نکاح کیے جانے لگے۔ اس سلسلے میں آپ حضرات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیں کہ اگر کوئی لڑکی بغیر اپنے ولی اور والدین کی اجازت کے نکاح کر رہی ہے تو وہ نکاح باطل ہوگا اگر اس نے نکاح کیا ہے غیر کفو میں۔ اب کفو اور غیر کفو کا بہت اہم مسئلہ ہے، بس مختصر کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں، یہ سمجھ لیجیے۔ کفو کے معنی آتے ہیں برابری کے، تو لڑکا لڑکی کے برابر کا ہونا چاہیے، دینداری میں بھی، اسی طرح مال میں بھی، پیشے میں بھی اور نسب میں بھی، خاندانی اعتبار سے بھی۔ اگر لڑکی ایسے لڑکے سے نکاح کر رہی ہے جو اس کے برابر کا نہیں ہے، مثلا لڑکی ہے سید، اونچا خاندان ہے، رسول اکرم علیہ السلام کا گھرانہ ہے، اور نکاح کر رہی ہے کہ ایسے لڑکے کے ساتھ جو نو مسلم ہے، اب گھر والے راضی نہیں ہیں تو اس لڑکی کے نکاح کرنے سے وہ نکاح نہیں ہوگا۔ اسی طرح مالدار ہے اور لڑکا اسی کا ڈرائیور ہے، تو اب اس سے نکاح کر رہی ہے تو یہ نکاح معتبر نہیں ہوگا ماں باپ کی رضامندی کے بغیر، اس لیے کہ لڑکا مال میں اس لڑکی کے برابر نہیں ہے۔ البتہ اگر ماں باپ اجازت دے دیں تو پھر ان کی اجازت سے وہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ تو لڑکی اگر غیر کفو میں جو لڑکا اس کے برابر کا نہیں ہے، دین و دیانت میں، مال میں، نسب میں اور پیشے میں، تعلیم میں، اگر ماں باپ کی رضامندی نہیں ہوگی تو اس لڑکی کا اس لڑکے سے نکاح نہیں ہوگا۔ اگر ماں باپ رضامند ہو جائیں گے پھر وہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تو اس طرح بہت سے چکر چل رہے ہیں۔ اب ایک پورا نکاح نامہ میرے پاس آیا، لڑکی بڑے خاندان کی ہے،
اور لڑکا نیچے خاندان کا ہے. اس نے مجھے دکھا کہ نکاح ان کا مسئلہ ایک الگ اور بھی مسئلے ہیں ان کے پھڈا چل رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوا, نہ گھر والوں کی کوئی مرضی ہے, چھپ کر انہوں نے نکاح کیا ہے, تو وہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ لڑکی اعلیٰ خاندان کی ہے اور گھر والوں کے خلاف جا کر اس نے چھپ کر نکاح کیا ہے, تو گھر والوں کی رضامندی کے بغیر وہ نکاح نہیں ہوگا. ہاں اگر لڑکی بالغ ہے اور ایسی لڑکے سے نکاح کر رہی ہے تو اس کے برابر کا ہے, تو پھر اسے اجازت ہے بالغ ہونے کی حالت میں. بہرحال لڑکے اور لڑکی کو اپنے ماں باپ کی رضامندی کے مطابق نکاح اور شادیاں کرنی چاہیے. لڑکے اور لڑکیاں اپنی پسند کے مطابق جو نکاح کرتے ہیں وہ عام طور پر چلتے نہیں ہیں, ان کی ڈور بہت کمزور ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ محض تھوڑی سی محبت کے غلبے کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے, اور ماں باپ جو نکاح کرتے ہیں وہ آئندہ کی سوچ کر کرتے ہیں, انہیں تجربات ہوتے ہیں, تو اپنے ماں باپ کی خواہشات کو اور ان کے رجحانات کو مقدم رکھنا چاہیے, اور پھر ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچے اور بچیوں کے رجحانات دیکھیں, ان کی طبیعت دیکھیں اور ان کی طبیعتوں کا جو تقاضا ہے اسی اعتبار سے نکاح کریں. بہت سے مزاج الگ ہوتے ہیں اور ان کے مزاج کے مطابق لڑکے یا لڑکی کو تلاش نہیں کیا جاتا, پھر بھی دشواری رہتی ہے. تو اپنے بچوں کے مزاج کے مطابق لڑکے اور لڑکے کی جستجو کریں اور پھر ان کے نکاح کریں. تو ماں باپ بھی اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور بچے بھی اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں. جو مل جل کر نکاح ہوگا اسی کے اندر زیادہ خیر و برکت ہوگی اور وہی زیادہ پائیدار ہوگا. اگر اولاد کی نہ مانی جائے یا ماں باپ کی نہ مانی جائے تو دونوں حالتوں میں وہ نکاح اتنا مضبوط اور قوی نہیں ہو پاتا. تو ایک دوسروں کو اپنے اعتماد میں لے کر نکاح کریں, انشاءاللہ وہ نکاح زیادہ فائدہ مند ہوگا اور اس نکاح کے ذریعے سے اصول برکت بھی ہوگی اور اولاد بھی انشاءاللہ نیک پیدا ہوگی. اور جہاں پہلے ہی نفرتیں ہوں, گھر والے پہلے ہی راضی نہ ہوں, تو ایسے نکاح میں بے برکتی رہتی ہے, پھر آئندہ لڑائی جھگڑے اور فسادات تک ہوتے رہتے ہیں اور ایسے نکاح بہت کم چل پاتے ہیں. تو ماں باپ بھی خیال کریں اولاد کا اور اولاد بھی اپنے ماں باپ کا خیال فرمائیں. تو یہ کفو اور غیر کفو کا مسئلہ. اسی طرح ایک مسئلہ ہے نابالغ کا. ماں باپ وہ حق رکھتے ہیں اپنے بچوں کے نکاح کرنے کا, لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں, بالغ ہو جائیں, اس کے بعد ہی ان کا نکاح کیا جائے, کیونکہ ان کی طبیعت کا اندازہ ہو جاتا ہے, ان کے مزاج کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہیں کس طرح کا لڑکا اور لڑکی پسند ہوں گے, کہ ان کے مزاج کے مطابق کیسا لڑکا اور لڑکی چاہیے. گرچہ ماں باپ بچپن میں بھی نکاح کر سکتے ہیں, پہلے ہوتے آئے ہیں تو اب بھی اس کی اجازت ہے, لیکن رخصتی جو ہوگی وہ بعد میں ہی ہوگی. تو شریعت میں اسے جائز قرار دیا گیا ہے. تو یہ ہے نکاح کے عام فہم مسائل. تو انشاءاللہ اسی ترتیب سے آسانی کی اور سادگی کے ساتھ نکاح کی کوششیں کریں گے انشاءاللہ. جو خرافات ہیں, ڈی جے باجے, اس طرح آتش بازی تو نہیں ہوگی, بس سلسلہ چلنے والا ہے. یہ نمونے آپ کو میں ساتھ ساتھ بھی دکھا رہا ہوں, یہ حرکت تو نہیں ہوگی, انشاءاللہ نہیں کریں گے. مسجد میں بیٹھے ہیں آپ, اگر آپ طے کر لیں تو انشاءاللہ خود رک جاتے ہیں. یہ بہانہ بنا دیں کہ بچے نہیں مانتے, بچے نہیں, بڑے نہیں مانتے, بچے مان جاتے ہیں. اگر بڑے گھر والے شادی والے کنٹرول رکھیں اور اپنے بچے کو کہہ دیں کہ اپنے ایسے دوست کو شادی میں شریک مت کرنا جو ہمیں بدنام کرنا چاہتا ہو, تو خود بخود کنٹرول ہو جائے گا. لیکن سارا خود گھر والے خود کر لینا کہ بچے نہیں مانتے, پھر وہ کہتے ہیں, حالانکہ وہ خود نہیں مان گئے, ان کا دل اور ان کا بھی مزہ آ رہا ہے. تو یہ آتش بازی نہیں ہونی چاہیے, نہیں کریں گے انشاءاللہ. ڈی جے والی گاڑیاں نہیں ہوں گی انشاءاللہ, نہیں کریں گے.
ہاں خود بھی رکنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی ہمیں روکنا ہے. ڈانس نہیں ہوگا. اب شرابیں پی کے ناچ رہے ہیں, اڈے پر تفریح کر رہے ہیں, تو یہ سب خرافات ہیں. اب آپ دیکھیے نکاح ایک عبادت ہے, نکاح عبادت ہے, نماز عبادت ہے, تو کیا عبادت بھی آتش بازی کے ساتھ ہوگی؟ کیا عبادت ڈی جے اور باجوں کے ساتھ ہوگی؟ کیا عبادت گانوں کے ساتھ ہوگی؟ تو کتنے پست ہو گئے ہیں ہم لوگ اور دین سے کتنا دور چلے گئے کہ جو نبی کی سنت ہے, جسے شریعت میں عبادت کا درجہ حاصل ہے, اس عبادت کو بھی ہم آتش بازی کے ساتھ کرنے لگے, اسے بھی ہم گانے باجوں کے ساتھ ڈانس کے ساتھ کرنے لگے, اس عبادت کو بھی ہم شراب پی کر کرنے لگے, نشے میں کرنے لگے. اب اس سے زیادہ بے غیرتی کی اور دین سے دوری کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری عبادتیں بھی محفوظ نہیں رہی ڈھول تبلوں تماشوں سے, جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بعثت بکسر المزامیر, کہ میں گانے باجے کے آلات توڑنے کے لیے اس دنیا کے اندر آیا ہوں. تو نبی کے آنے کا ایک مقصد کیا ہے؟ یہ گانے ڈھول تبلے بجانا کے جتنے آلات ہیں انہیں توڑنا یہ آپ کا مقصد ہے, اور ہم انہیں اپنے گھروں میں لا رہے ہیں, اور پھر صرف گھروں ہی میں نہیں بلکہ اپنی عبادتوں کے اندر انہیں شامل کر رہے ہیں. تو اس سے زیادہ بے غیرتی اور بے مروتی اسلام اور دین سے کوئی دوسری نہیں ہو سکتی. تو عبادت تو ہمارے صاف شفاف ہونی چاہیے. ایک بندہ جس کے ٹخنے ڈھکے ہوتے ہیں جب نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی اپنے ٹخلے کھول, اپنا پائجامہ اپنی پینٹ وغیرہ اوپر کر لیتا ہے تاکہ میں گناہ سے بچ جاؤں عبادت کی وجہ سے. تو نکاح بھی عبادت ہے, اس نکاح والی عبادت میں بھی ہمیں خرافات سے اور گناہوں سے اور حرام کاموں سے مکمل بچنا چاہیے تاکہ ہماری عبادت وہ عبادت رہے, یہ عبادت ہماری حرام کی شکل اختیار نہ کر لے. تو انشاءاللہ عبادت کے طریقے پر کریں گے, ہاں ہر حرام سے. خود بھی اپنی اولاد کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے پڑوسیوں کو روکیں گے. ہر آدمی اگر اس کی محنت کر لے اور سوچ لے کہ مجھے اس پر قابو پانا ہے, ہر آدمی اپنے گھر میں کنٹرول کرے گا تو ہر جگہ کنٹرول ہو جاتا ہے. اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں دوسروں کو روکوں اور اپنے بچوں پر کنٹرول نہ کروں, اپنی ذات پر کنٹرول نہ کروں, پھر نہیں ہوگا. ہر آدمی اپنی ذات پر اپنے بچوں پر کنٹرول کر لے, پھر کسی کو کہنے کی اور دوسروں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہر آدمی خود معاشرہ ہے, ہر آدمی خود معاشرہ اپنے گھر کے اندر لیے ہوئے ہے. تو ہر آدمی اگر اپنے آپ کو سدھار لے تو پورا معاشرہ خود سدھر جائے گا. ایک ایک افراد ہی سے تو معاشرہ بنتا ہے. یہ معاشرہ برادری کسی ایک آدمی کا نام نہیں بلکہ مختلف افراد جب ایک جگہ ہو جاتے ہیں تو یہ معاشرہ بن جاتا ہے. تو ہر آدمی جب خود کو سنوار لے گا تو پھر پورا معاشرہ خود بخود سنور جائے گا. اب ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ معاشرے میں بگاڑ ہو گیا, معاشرے میں فساد ہو گیا. بھائی یہ دیکھو کہ میرے اندر کتنا بگاڑ ہو گیا, مجھے اپنے آپ کو سنوارنا ہے. تو اپنی ذات پر اگر محنت کر لی جائے تو پوری برادری اور پورے معاشرے کا سسٹم بالکل صحیح ہو جائے گا. پوری قوم مسلم انشاءاللہ سدھار پر اور سنت پر آ جائے گی. تو نکاح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, اسے سنت ہی کے مطابق کیا جائے گا. اسی لیے آج کا جو عنوان رکھا گیا وہ یہی ہے کہ شادی سنت کے مطابق کیجیے. اور اس کے لیے الحمدللہ آپ نے ارادے کیے ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سال کی جو شادیاں ہونے والی ہیں وہ پرامن طریقے سے ہوں گی, کوئی فساد کوئی حرام کام نہیں ہوگا انشاءاللہ. جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک بھی آپ یہ پیغام پہنچا دیں, انہیں بھی آپ سمجھائیں. اور نکاح کے سلسلے میں پہلے بھی قاری یعقوب صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ایسا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا جس میں خرافات ہوں گی, گانے باجے آلات وغیرہ. تو اس اعلان کو بھی آپ یاد رکھیں اور اس اعلان کی قدر کریں. ہماری بقا کے لیے اور ہماری حفاظت کے لیے, ہمارے دین و ملت کے لیے وہ اعلان کیا گیا تھا. تو انشاءاللہ اسی اعلان کے مطابق رہیں گے. ہاں اگر آپ ایسی جگہ
کہ اگر آپ ایسی حرکتیں کریں گے ہم آپ کی بارات میں نہیں جائیں گے، اگر آپ یہ کر دیں تو انشاءاللہ خود سدھار پیدا ہو جائے گا، ہم آپ کی دعوت میں شریک نہیں ہوں گے، ہم آپ کے نکاح میں شریک نہیں ہوں گے اگر آپ نے یہ حرکتیں کی۔ چند جو ذمہ دار افراد ہیں اگر وہ یہ تہیہ کر لیں تو پھر انشاءاللہ سب کے سب افراد خود بخود کنٹرول کے اندر آ جائیں گے۔ تو یہ ذمہ دار افراد کو سوچنے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ پھر ان کے پیچھے ہر آدمی لگ جاتا ہے۔ جو باقی جو نوجوان ہیں وہ آپ کے ساتھ الحمدللہ تعاون کریں گے اور مکمل اس کا نظام بھی بنایا جائے گا، بس آپ کو ارادہ کرنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ اس طرح کی خرافات میں شریک نہیں ہوں گی۔ اور جہاں بھی شادی وغیرہ ہوگی پہلے ان سے انشاءاللہ ملاقات بھی کریں گے، انہیں سمجھایا بھی جائے گا، اور سمجھانے کے باوجود بھی اگر حرکتیں ہوں گی پھر آپ شریک نہ ہوں، پھر انشاءاللہ اگلی شادی میں آپ دیکھیں گے اس کا نظارہ کہ اگلی شادی والے کا اگر انتظام بھی ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے، کچھ نہیں کرے گا۔ ایسا ہوا ہے جب کئی مرتبہ پچھلے سال بھی جب کئی شادیوں میں لوگوں نے شرکت نہیں کی، پھر جہاں انتظام بھی تھا تمام کا تمام خرافات کرنے کا، انہوں نے اپنے ارادے کو ختم کر دیا۔ تو آدمی ایک دو پہلے ہوتے ہیں، جب وہ آگے آ جاتے ہیں پھر ان کے ساتھ جڑنے والے الحمدللہ بہت سے افراد جڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔